على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. Now we have come to a stage where we would like to take a brief stock of what we have so far discussed and then proceed further to other subjects which are related in some detail. We now know that the answer to the ever-increasing and never-ending needs of human society is in accepting that law which is divine, in accepting that guidance which is under the other name known as a religion, where the authority is from Allah and not from human beings. But there has been a lot of misunderstanding about religion, especially in the minds of the youths who have believed that certain cultural practices which have come into our communities wherever we live, they are the part and parcel of our religion. It is very important to be able to distinguish between that which is not religious and that which is religious. But a young man has never had an opportunity of knowing exactly what religion is, and therefore so many things which he sees being practiced by all of us, ladies and gents together, he considers that this is a religion and nothing else. And when he tries to match it with what he studies and what he reads, he finds that it is all either incomprehensible or just a bundle of superstition. And that leads him finally to rejecting everything together. First of all, as I pointed out last night and in the previous nights, it's a complete code of conduct, Islam. It's a practical religion which governs every aspect of our lives. There is a term which is being used very often, and the term is thawab. Do this and you get thawab. Do that and you get thawab. And it is not being translated. So most of the Muslims believe that there is a book opened as an account there by the angels. And God has instructed them to either debit and credit. And finally the balance sheet will show whether you are solvent or insolvent. Whether you are bankrupt or you are still safe. Well, this is all right from childhood. When I was very young, I used to be very talkative. Not that I'm not now, but then I used to be very talkative. And sometimes my mother would tell me, will you keep shut now? Because the angels who are writing have tired. Give them some rest. So from then on, the idea is that there is a book which is open ever. And someone is sitting writing, and when Mullah says that if you do this there is sawab, then there is something being credited to account. And if there is guna or adab or something, then there is a there. What is the meaning of the word sawab? Allama Majlisi, one of the greatest ulama, has written a book which is known as
Hilyatul Muttaqeen, an ornament of the God-fearing. It has been translated into Gujarati and Urdu under the name of Tahzibul Islam. It actually comes from Allama Majlisi's Hilyatul Muttaqeen. If you go through that book, you'll find there's a chapter which says, when father enters the house with small gifts for his own children, the Prophet said this, when father coming from business at home enters the house with small gifts for his own family, for anything that he gives to his children, he gets thawab. Especially more so if he gives first to his daughter and then to his son. The Prophet has said, thawab. If a friend or a mu'min goes to visit another friend when he is ill, just to inquire after his health and well-being, for every step that he takes, there is thawab. When a student leaves his house or home to go to study in a madrasa where diniyat is being taught or Quran is being taught, for every step that the child takes, there is thawab for the child and for the parents who have sent the child. Thawab. And so the factory is manufacturing thawab in abundance. The handshake that you do after namaz has got thawab. Not only that, but if I meet with any of my mu'min brother here politely and with a smile which gives him satisfaction and at least gives him a hint that I am friendly, helpful and polite and respectful to him, that engenders confidence, cordiality, fraternity, brotherhood, and love for each other. In that smile which hangs on my lips, there is thawab. I can go on and on for whole night. Not that I am manufacturing it, but because it is written in the hadith which have been accepted as hadith which are authentic. Thawab. For a husband who comes at home, not like Malakul Maut, but comes like an angel of grace, smiling and lovable, there is thawab. And for that wife who waits upon him as he enters the house with a smile and welcome, without any grumble, then that woman as a wife earns thawab for every act that she does, to see that the atmosphere in the house is peaceful. Correct? No. Many people don't understand even this. There was a time when a mullah was leading prayers, namaz-e-jamaat, and suddenly one of the other mullahs who was following him started showing some criticism that you can't pray behind this mullah. He is not adil. That means he is not just. He is not following the laws of equity. Why? Well, I can't tell you, it's private. Normally, nobody should worry about who prays behind you. But when you see a respectable man has stopped praying behind someone, then even the one who leads is shaky that something has gone wrong, because one who was respectable in the community was following namaz-e-jamaat suddenly has left. Even other mu'mineen start doubting there is something fishy. But nobody knows where the smell is. And then that mullah sahib goes and asks, Baba, what has gone wrong with me that you have stopped praying behind me? Mullah sahib, I can't tell you. Very shameful. Oh, it comes like a thunderbolt. This mullah is being told that it is something shameful that he has done. Said Mullah sahib,
when I came to the mosque and you had not yet attended, so I came to your house through the window and I saw something I can't describe. What did you see? I saw that you were coming after having done wudu, and your wife came in front of you and sprinkled water on her face. Oh, how can a mullah do like that? What did he do? So the mullah tells him, do you know one thing? That was my wife, not somebody else's. That is one thing. Second thing, it was my house and not yours. And the Prophet ﷺ has said, that whoever lives and in such a manner that creates cordiality and love within the household, with his own family members, children, wife, for every such act of tenderness there is thawab. Now what I have done was thawab. What you have done was actually guna, because you looked into somebody else's window. You are supposed to peep through windows and try to find out what you are eating or what you are doing. In fact, for that the Prophet has said, whoever has the habit of sneaking into people's affairs and trying to peep into the windows of privacy and find out what's happening behind the wall, those eyes shall be pierced on the day of judgment. Now why did you do that? You cannot realize that you have committed a major sin. You are trying to object to something which the Prophet himself said was not only desirable, it was thawab. Now what is thawab? Thawab is just to say, thawab is a reward. Mark my words, very important. It's a reward here and hereinafter. When I say this, I mean that it is a reaction to your act, beneficial to you here and also hereinafter. That is the meaning of thawab. That whatever you have done, now that you have been lovable and tender to your own wife, or you have been respectful and loving to your own husband, and you have been kind to your own children, is going to help your own family here, that is thawab, and plus the reward hereinafter, that is thawab. It is not something abstract which does not exist. When people say, Mullah kiye chhe, kone joyi chhe? Mullah says, who has seen this? Even Mullah himself has not seen it. It has been written there. Many people believe this udhar. They say this is udhar. Udhar is something. It's not udhar. The first effect is immediate. The benefit. Whenever you hear that there is thawab, you must ponder and find out that there is some benefit here first, which you will reap. And whatever you get there is a bonus. If we understand this, then Islam becomes a practical religion which tells you how to live with your family, with your friends, in business, in employment, how to employ your time and your hours, how to apply your strength, your power, your wealth, everything. Think of anything. Think of the unthinkable. I can think of one. There are even laws for how to go to the washroom and toilet. In this religion, it has directed us even how to act when you are in the washroom. How will you enter? And when you will use water, you will say, oh Allah, I thank you for having created this thing, which makes me pass after becoming temporarily najis. And I thank you for relieving me. We don't appreciate that. There was an Iranian gentleman who one day overate till it went. And then for the whole night said, Ya Allah, relieve me at least with belch or with breaking of the wind. But please relieve me because this is bursting now. And he could not. Early in the morning he felt he was dying. So he said, Ya Allah, if you don't want to relieve me your wish, at least if I die, send me to Jannah.
So his wife told him, he who did not break your wind will not take you to Jannah. So the question is, that if you get relieved, it's a grace, it's a blessing, and for that you thank Allah and Sharia guides you even there. You will hardly find any sect of law or any religion which has got to tell you something about your essential needs where you even can't help yourself, but it guides you how to conduct yourself there also. Fine. So, religion is not a bundle of abstract. I always give examples, and these examples are very interesting to many of you. I have already repeated them elsewhere, and these days it's very difficult because everything is on tape and on video cassette, and it travels very fast. If you are expecting me to bring new examples every time for what I want to say, I will have to read many more books. I'm an old man now, so I don't have time. If you have heard this example elsewhere, please apply to what I am telling you now. The example is that those days when we were in East Africa, if anybody wanted to be proud of something, he sent his son to London to study. Because I am England returned. What he did there, sweep or learn, we did not care. We just thought he came from London. It was as good as coming back from pilgrimage. People took pride in having come to London, and when they came back, they bossed over us. They spoke English, they acted English, they wore English with very tight knots on the neckties and sombreros. You see? But what they did here we did not know. There was a father who sent his son to study in England, and when the son came back after 3-4 years, father himself was totally uneducated as far as these education are concerned. I don't say that fathers are uneducated or illiterate. I don't say that because I don't believe that English is only literacy. If my father knows how to read and write Gujarati and does not know how to read and write English, he is not illiterate. He is literate. At least he writes something. But he did not know what was England or what was London. He spent 1 lakh shillings to get him something. When he came back, he said, so now, what have you studied? Why is the father asking? Because the father has made an investment. He thinks that I have spent 1 lakh shillings. This man, when he starts working, he must earn so much that he pays back with interest and premium. So he said, Papa, I have become a philosopher. After 4 years to go. So what is that? Now, if a person has been studying philosophy for 4 years, he cannot explain to his father what he has studied within 1 day, can he? So he said, Papa, it's very difficult. It's very difficult. So yes, but what have you become? What are you going to do? Are you going to open a surgery? Or an office? Or how are you going to pay back the investment that the family has made? He said, Papa, I'll tell you one day, one of these days, when the time is opportune, all right? And then one day on the breakfast table, there was a boiled egg on a plate. And the father was sitting in the sun, said, Papa, this is the best opportunity. May I tell you what I have studied in London? He said, how many eggs are these? Oh, the father got the shock of his life. He said, now I'm being asked foolish questions after 4 years. But he has to put up with it. He said, son, it's 1 egg. He said, then this is what I have studied, Papa, that there are 2. 2? How? He said, actually the whole world is in the mind. Whatever you see outside is the manifestation of existence in the mind. The true egg is in the mind. What you see is the application of what you have in mind. And the father got lost in the philosophical jargon. But finally, the answer he made was very apt. He said, look, my son,
I am prepared to believe anything that you might have studied. The one which is in the mind, you will eat it. The one is in the mind. What is after all the benefit of having studied this much? And I can't eat the egg which is before me. I must eat the one which is in the mind. And keep myself starving. So the best thing is this, that you have studied that, you do with that. I'm going to do it. The fact is that we want a system which will assist us to lead our lives here and take us gracefully to our lives hereafter. That is where the Prophet said, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." This world is a farm where you actually till and plow to get a result for the akhirah. It is here with your wealth, with your health, with the money that you have, with every convenience at your disposal. You are going to earn the pleasure of Allah from here. From here. If that is understood, then this world becomes complementary to the coming world. There is no dichotomy. There is no disjunction. It is just connected to each other, provided we understood. And that is what Islam is telling. What we have been told is something else. Now people come in so many things. And the youngsters, especially the ladies who are educated, the girls, and they see that so much of our superstition is rampant within the society, they come with thoughts. And because there is no accessibility, they just don't ask the question. And when they don't ask the question, of no fault of their own, it remains in their minds, and someday they say it seems that everything is nothing but taboo superstition. It's not so. What is religion? Have a Maulana in the Jamaat. Everybody writes a letter. Mullah Sahib, we want a Maulana. If you will not send the Maulana, we will resign from the federation. Every Jamaat wants, and we have to send Maulana immediately. Right. Maulana has come. What is his work? What is his work? Why were the people asking for Maulana? The people were asking for Maulana for some religious work. He has got to teach the masses about religion, introduce them to the actual meaning of mazhab and deen, which he has failed to do. Why? Because there is nobody prepared to come and ask him anything about religion. He is there for istikhara. He is there for fal. He is there for taweez. The ladies don't ask him any question, nor to the gents. There are ways. There are ways of asking questions if one wants it. There are ways of finding out. But nobody cares. And when the majlis is being great, we are all out, half of us. And namaz, we don't attend. And Masa'ib, when he does, we don't hear. So that alim is there just for three things. One is for istikhara, one is for fal, and one is for taweez. If he does not know these three things, or if he refuses, then the letter comes, the Maulana you have sent is not proper Maulana. He doesn't know him. And so, we have introduced so many things into religion which does not belong to it. And I have very little time left with me because I've got to finish also Urdu. And may I tell you that you don't have any right to introduce anything new into religion. And we accept any such thing which has no origin in Quran or no origin in Hadith. Because Sharia comes from Quran and Hadith. The source of Sharia is Quran, Kitabullah, and Hadith, Kalam of Ma'sumeen. If these two original sources do not say anything on a particular issue, then that thing is an innovation. And that innovation must be discarded. I'll give one example only. Inshallah, one. Have you heard? I don't know, because I'm not invited, naturally. My wife is invited.
because it's a ladies' program. What is it? I asked her. She said there is a program. I said, but what is the program? Well, the ladies are going to meet there, and there is going to be some kahani, and then there will be some Hazrat, and then, right, very good. Hazrat, and they go. I said, then why don't you take my very young son together, because there must be someone to look after him. I'm going to the office. He said, I can't take him. I said, well, he's 2 years old. Take him together. You can't take him because he's a male, right? 2-year-old child cannot go there. Oh. So where has it come? The ladies have concocted, manufactured, fabricated so many things. No male can come, but this is not a male, he's a young child, he's not even baligh. He cannot enter there. Why? So just ask the families, other ladies to come with you. Well, those who are in the period cannot come either. That means the ladies have got to declare whether they are clean or they are in period. Third, the divorcees cannot come in. So you find that there is something which has been created in a society so dangerous. It is a bid'ah or innovation in the name of religion, under the guise of religion. So dangerous because young girls and young boys of India, they ponder. They would like to know what's happening. And at that particular moment when they would agree to come for Hadith Kisa, they would agree to come to remember the name of God and Payghambar and Ahlul Bayt, they will not be able to understand why these people are being excluded who are either in their monthly period or they are divorcees or whatever be the case. Why? And the answer we have to give them is that there is nothing in Sharia. It's all made by us. On the day of Ashura, when you will have here Niyaz, which is known as Fatha, Shika, is breaking the Fatha, or Niyaz which has been announced on 7th or 8th or 9th, whichever be the case, are you going to stop the ladies if they are in the period or they are divorced? Nauzubillah. Is Jamaat going to say, don't come? Well, that is the Niyaz of Imam Hussain. Exactly. That Niyaz is going to be truly the Niyaz of Imam Hussain on 8th, 9th and 10th and wherever it be. There is no discrimination and there are no restrictions. Nobody would ask. Why then create something of your own as if it were something better, holier and higher than Niyaz of Imam Hussain? All these are things which have created distractions in the minds of our young people. And I have given the example from the ladies' side. The ladies may not feel offended because they have got to wait for many things I'm going to say, which might not be very palatable, but that is with an intention to tell them how to do it correctly so that we earn the pleasure of Allah and we don't do things according to our whims. With the result then Sharia is taken for nothing but a bundle of superstition and rituals and practices which are hollow, shallow and meaningless. So you will see and hear many things to come, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khudawand Kareem की मारिफत के मुतालिक कल गुफ्तगू हो रही थी मुख्तसर और आज भी बहुत मुख्तसर कि जब तक इंसान इस बात की कोशिश में फिरता रहा है कि खुदा कहीं दिखाई दे तो मैं समझूं कि वो है, और अगर मेरे इस 5 सेंसेस में आ जाए तो क्या कहना, तो मुझे यकीन हो जाए कि वो है, जब जाके मुझे मारिफत हो, ये एक ऐसी गलत तलाश है कि इंसान दुनिया की चीजें जो कुछ भी हैं उनको अपने 5 सेंसेस में और हवा से खमसा में काबू में नहीं ला सकता, तो खुदा करीम की जात के साथ
बारहा सुना है और फिर सुनिए। इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि ने ये फरमाया था कि खुदावंद करीम कोई ऐसी चीज नहीं कि जो दिखाई दे, ना यहाँ न क़यामत। वो ऐसी शय नहीं है, ऐसी चीज नहीं है कि नजर उसे पा सके, वो दिखाई दे सके, वो कोई ऐसी शय नहीं। तो इमाम अबू हनीफा उस जमाने में थे, अहले सुन्नत वल जमात के जबरदस्त इमाम उलमा में से हैं। अपने शागिर्दों से ये कह रहे थे कि मुझे जाफर सादिक की ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो चीज दिखाई न दे उसके वजूद और एग्जिस्टेंस को कैसे माने। बस यह है सवाल। और बहलूल वहां सुन रहे थे और ये मशहूर है कि पत्थर उठा के ढेला जब मारा था और जब पेशानी पे अबू हनीफा के लगा और लोग जमा हो गए और बहलूल को पकड़ा उन्होंने, तो बहुत से सवालों के जवाब में एक जवाब ये था कि अबू हनीफा ये साबित कीजिए कि कैसे कह सकते हैं आपके ढेला लगा। तो अबू हनीफा ने कहा दर्द हुआ है इसलिए। कहा वो दर्द जो हुआ है क्या दिखाई दे सकता है? तो अबू हनीफा ने कहा दर्द दिखाई देने की चीज नहीं होती है, वो तो एक्सपीरियंस की बात है। तो उस वक्त बहलूल ने जवाब में कहा था वही तो इमाम कह रहे हैं कि परवरदिगार जो है वो दिखाई देने की चीज नहीं, एक्सपीरियंस। कैसे एक्सपीरियंस? अभी मेरे जवान बच्चे उर्दू में, मेरी उर्दू बहुत ही सिंपल है, समझ में आएगी। कोशिश नहीं कीजिएगा तो कोई चीज समझ में आएगी। मैं बहरहाल फ्रेंच नहीं बोल रहा और ना मैं लैंग्वेज को ग्रीक बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उर्दू। यानी कमाल यह है कि सारी उर्दू बाजार की समझ सकते हैं, मजलिस की नहीं समझ सकते तो समझ नहीं मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सके इसको आसान कर दूं सिंप्लीफिकेशन के साथ, मगर समझने की कोशिश कीजिए। वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। अच्छा, अब हम भूले कहां? ये सुनिए, भूले यहां हैं कि हम खुदा को मजहूलात में ढूंढते हैं। मजहूलात में ढूंढते हैं यानी ऐसी चीजों में ढूंढते हैं जो कि मालूम न हो। मैं मिसाल दूं, मैं बेकरी में गया किसी भाई को, मैंने कहा कीजिए वो ब्रेड। उसने मुझे वो ब्रेड दिया। मैंने पूछा ये ब्रेड कैसे बनता है? उसने कहा देखिए मुल्ला साहब, ये जो ब्रेड है इसमें आप जानते हैं इसमें आटा है, पानी है, शक्कर है और ये आटे से। ये आटा किसका है? कहा भाई ये गेहूं का है। और काय का है? गेहूं का। अच्छा, तो गेहूं कहां से आता है? तो बोला साहब गेहूं उगाता है एक फार्मर। दुनिया में जितने काश्तकार हैं सब उगाते हैं, जमीन से उगता है, दाना होता है उसमें, और एक दाने में सैकड़ों गेहूं के दाने निकल आते हैं और उसकी खेत होती है। आप जाइए देख लीजिए। तो वो दाना कहां से आता है? जब मैंने कहा कि वो दाना कहां से आता है, उसने कहा वो दाना प्रीवियस खेत से आया होगा। मैंने कहा उस प्रीवियस खेत में कहां से आया? तो उसने कहा देखिए ये बिजनेस की जगह है। आप बस मैंने बहुत जवाब दे दिया। अब मैं नहीं जानता, बस जिस जगह पे नहीं जानता कहता है खुदा को ढूंढता है। ये आप समझ रहे हैं? बहुत सी मिसालें दे सकता हूं, वक्त जाएगा, मगर आप खुद अंदाजा कीजिए कि जहां भी कोई मिसाल लीजिए पूछते जाइए हाउ अगेन हाउ। वो बच्चा जब पूछता है दिमाग खराब नहीं करता है? बच्चा पूछता है, जब दूसरा भाई पैदा होता है तो पूछता है कहां से आया। जब घर में दूसरा भाई पैदा हुआ तो पहला भाई पूछता है ये कहां से आया। तब वो क्या जवाब दीजिएगा उसको? आपने कहा कि वो नर्स जो आई थी ना वो बैग में ले आई। अच्छा, तो वो बैग में कहां से आई? होते होते जब बच्चे ने नाक में दम ला कर रखे तो हमने कहा खुदा ने दिया है, भाई जाओ। अब वो पूछता है कि खुदा ने दिया है, बेचारा खामोश हो गया। जब बड़ा होगा समझेगा ये वो खुदा ने कहां से दिया। तो हकीकत अमर ये है कि जब चीज मालूम ना हो और मजहूलात में यानी अननोन फैक्टर्स में पहुंच जाए, व्हेन वी ग्रो ए ब्लाइंड, उस वक्त कहते हैं कि वो पावर है। हकीकत में यह है कि ब्यूटीफुल बात कही
यानी ये स्प्रिंग, अफ्रीका में तो स्प्रिंग जिंदगी में नहीं देखा था। यहाँ आके हमने 4 सीजन देखे दुनिया में कि भाई यहाँ सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, ऑटम भी होता है और स्प्रिंग भी होती है। पैगंबर ने ये फरमाया था, इज़ा रअयतुमुर रबीअ, जब तुम कहीं भी स्प्रिंग देखो, फक्फुरू ज़िक्रल हुशूश, ज़िक्रल हाशिर, जब ये देखो कि किस तरह से गिरी हुई पत्तियां खत्म हो गई, टहनियां ब्रांची सब नंगी हो गई, इसके बाद फिर से जब स्प्रिंग में देखो कि पत्तियां उग रही हैं, वो जो मर चुकी थी खेत, मर चुका था पूरा खेत, उसमें फिर एक मर्तबा लहलहाता हुआ आप देखेंगे क्रॉप है। तो ये समझिए कि जिस तरह से इस मुर्दे को खुदा ने जिंदा किया है, तुझे भी मरने के बाद वही जिंदा करने वाला है। तो ये हमने क्यों फरमाया? और नॉन फैक्टर से खुदा को पहचानो, मजहूलात से खुदा को पहचानने की कोशिश न करो। हम में तकलीफ ये है, वी हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ इवन। हमको ताज्जुब होता ही नहीं, ताज्जुब होता है चांद देख के होता है, सूरज देख के, हमको तो रोटियां दिखाई देती बस। सूरज गोल है, रोटी भी गोल है, चांद गोल है, रोटी भी गोल है, डॉलर का कॉइन भी गोल है, रोटी भी गोल है, हर चीज में इंसान को रोटियां। भूल गए हम कि ताज्जुब करें, और जब ताज्जुब करता है इंसान कि ये कैसे है, तब जाके इंसान खुदा को पहचानता है। ताज्जुब, मैं दावे से कहता हूं कि डॉक्टर को खुदा की तरफ पहुंचने में देर नहीं लगनी चाहिए। ये डॉक्टर जब बदन खोलता है इंसान का, जिंदा का या मुर्दे का, जिंदा का जब वो खोलता है और वो आंख खोल के आंख कैसे फंक्शन करे वो देखे, कानों को खोल के देखे कि कान में आवाज किस तरह से पहुंचकर हवा के झोंके से, कुछ बालों के हिलने फिरने से, ड्रम के ऊपर जो आवाज पहुंचती है उससे वो इंसान सुनता है। नहीं, हम जब ऑप्टिक्स करते हैं, बहुत से ऑप्टिशियन यहाँ मौजूद है, वो हमको सिखावे ऐसे होशियार है, हम तो बहुत पढ़े लिखे नहीं है। लोग पूछते क्या पढ़ा है, मैं कुछ नहीं पढ़ा, जो पढ़ा है वो आप जानते हैं। बात इतनी सी आई कि हमने जब ऑप्टोमेट्री पढ़ी है जिस जमाने में, आज भी यही बात है, ये आंख जब देखती है तो क्या आंख देखती है? आंख नहीं। इसलिए कि खुदावंद करीम ने जो ये बनाया है, इसमें हर आंख में जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। यानी आप बैठे हैं, मैं इस आंख में अगर देखूं तो इस आंख में आप ऊंधे बैठे हैं, इन्वर्टेड इमेज। और एक नहीं है, 2 आंख है तो 2 इमेज। इस रेटिना पर भी आपका इमेज है ऊंधे बैठे, इस पर भी है उल्टा। कितने हुए? 2, और दोनों उल्टे। और फिर भी देखता हूं कितने में आपको? 1 और सीधा। लिहाजा तमाम साइंसदानों ने कहा है कि साइट और चीज है, विजन और चीज है। विजन जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ माइंड है। आप अगर माइंड न हो तो 2 आदमी देखे और वो भी ऊंधे, ये तो माइंड कहेगा कि सीधा है और एक है। आप समझ रहे हैं? काश कि इतना ही ताज्जुब करता इंसान तो अपने खुदा को देखता। इस हार्ट की धड़कन में खुदा, इस लीवर के फंक्शन में खुदा, इस हाजमे में खुदा, इस नजर में खुदा, इस कान के सुनने में खुदा, इस खुशबू के सूंघने में खुदा, हर जगह खुदा ही खुदा दिखाई देता। यहां तक कि उंगलियों की छोटी छोटी हड्डियों में खुदा। इसमें नहीं ढूंढते, आप ढूंढते हैं फिलॉसफी में, कहां है? नहीं, मजहूलात में न ढूंढो, मालूमात में ढूंढो। From the things you know, from the things you encounter every day, find God. He is there. इसी वास्ते जरा एक मरतबा तदब्बुर कीजिए, सोचिए और फिक्र कीजिए, और कोशिश कीजिए कि खुदावंद करीम को अपनी एक्सपीरियंस से मालूम कीजिए। वो कब होगा? वो चूंकि जवान है, अभी हमारी बच्चियां जवान हैं, खुदा उनकी जवानी सलामत रखे, और हमारे बच्चों की ये औलाद है हमारी, अल्लाह इनको सलामत रखिए। मगर जिंदगी बहुत दूसरी चीज है। हम जब ऐसे थे, आप जैसे, जबकि हमारे भी बाल बिल्कुल सियाह थे और छोटे थे, तो बहुत हम भी जोशीले थे ना।
اس لیے کہ کیا تھا, لائف واز بیڈ آف روزز. اور جو بوڑھے بیٹھے تھے ہمارے باپ کے دوست بہت تھے, وہ کہتے ہیں گجراتی میں سنو, وہ کہتے تھے امریتی کمریت سے جیرا پڑو واپریا, یعنی جو ہم پر گزری ہے وہ تم پر بھی گزرنے والا ہے, ذرا سنبھل جیرا پڑو واپریا, ذرا سنبھل کے. امریتی تمریت سے جو ہم پہ گزر چکا ہے وہ تم پر بھی گزرنے والا ہے. ہم اس زمانے میں کہتے تھے ٹھیک ہے سب آ گیا بیوقوف. اب آ گیا زمانہ, یہ بچہ کہ جس نے ابھی شادی بھی نہیں کی, ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, اس کے واسطے تو بہت کچھ ہے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش نہ تمام سے. تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں, مگر اب شادی کی تو معلوم ہوا علی المہر المعلوم جس کو کہتے ہیں. شادی کرنے کے بعد گود بھری تو معلوم ہوا کہ بچے کے لیے رات جاگنا کسے کہتے ہیں. اور جو بچہ بڑا ہوا کہنے کہ ملا صاحب بچوں کو بڑا کرنا بھی کام ہے. میں نے کہا آج معلوم ہوا. بچہ بیمار ہوا تو رات کی نیند حرام ہوئی, ماں نہیں سو رہی ہے, بیٹا نہیں, باپ نہیں سو رہا ہے. بچہ جوان ہو گیا تو اب اس کی شادی کی فکر ہوئی, اس کی شادی ہوئی, اس کے بعد اس کے ہاں اولاد ہوئی. یہ چکر ختم ہو ہی نہیں رہا. اور اس دنیا نے کیا رنگ دکھلائے, بزنس میں کبھی گھاٹا اور کبھی فائدہ, کبھی نقصان, دوست احباب نے کبھی دھوکہ دیا, کبھی دغا دی, کبھی فریب, فیملی کے اندر کبھی اچھائی, کبھی برائی, کبھی تیزی. یہ سب کچھ دھوپ اور چھاؤں میں زندگی گزر ہے کہ نہیں. وہ کب معلوم ہوگا تمہیں, اسی میں جا کے یہ ہو جاتے ہیں سفید. یوں سفید دھوپ میں نہیں ہوتے, اکثر بدل نہیں ہوتا ہے. تو چونکہ لائف ہیز انف ان اسٹور فار یو, اے میرے جوان بچوں اور میری بچیوں, اس بات کو میرے ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ ایک ان سین ہینڈ ہے کہ جو تمہاری ڈیسٹینی کو گائیڈ کر رہا ہے. وہ ان سین ہینڈ جو ہے وہ دست خدا, وہ خدا کا ہاتھ ہے. میں آج اس عمر میں جبکہ ابھی 50 کے قریب یا 50 ہی ہے انشاءاللہ, جب پیچھے دیکھتا ہوں تو زندگی کا کاروان ابھی گزرا ہے جی. مگر جب کبھی سوچتا ہوں تو ایک میری لائف کے امپورٹنٹ ایونٹ میں مجھے آج معلوم ہو رہا ہے کہ گویا جگسو پزل تھا جو کوئی ڈیزائنر رکھتا تھا اور ختم کرتا تھا. اور یہ ہر ایک کی لائف میں جو بھی تھنکر ہے, جس کو تھنکنگ کی عادت ہے, وہ سوچے ایک مرتبہ کہ میری گزشتہ لائف میں کیا ہوا, تو وہ دیکھے گا کہ کوئی ہے کہ دست حق پرست نے کبھی اس کو یہاں رکھا, پھر اس کو یہاں فٹ کیا, پھر یہاں رکھا, پھر وہاں فٹ کیا. اس وقت سمجھ میں کچھ نہ آیا, آج بن گیا. فرق کیا ہے؟ کبھی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے رہیے, ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے رہیے تو پلیٹ فارم پر آپ کو پوری گاڑی نہیں دکھائی دے سکتی. ویگن کے بعد ویگن, ویگن کے بعد پھر ویگن, یہی ہوگا. ڈبے کے بعد ڈبہ, کیا کچھ اور ہے؟ مگر اونچے کسی 21-22 منزل یا پلین سے دیکھیے تو کیا ہوگا, پوری ٹرین ساتھ دیکھیں گے. ڈبے کے بعد ڈبہ نہیں ہے حضور. پر یہاں ہماری نظر اتنی ہے کہ ایونٹ کے بعد ایونٹ, گھنٹے کے بعد گھنٹہ اور منٹ کے بعد منٹ دکھائی دیتا ہے. وہ قادر مطلق جب دیکھتا ہے تو پوری زندگی کو ہمتن دیکھتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ بلندی سے دیکھتا ہے اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. اور اس نے کچھ اس قسم کے حالات کیے ہیں کہ جس کے پیٹرن پر چل رہا, بدل نہ سکو گے. وہ تمہاری ساری پلاننگ اور سکیمنگ اور کیا کہتے ہیں کہ یہ سب ہم نے بنایا ہے اور اس پہ اتنا خرچ ہوا ایکسپرٹس کا, وہ سارے ایکسپرٹس اور پلاننگ ایک طرف اور قدرت خدا ایک طرف. اسی کے لیے
امیر المومنین فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم ونقض الہمام. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں میں نے میرے خدا کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے کے ساتھ اور پلاننگ کے باطل ہونے پر. یعنی میں نے پلان کیا اور اکنامسٹ کو بلایا, اس کو بلایا, یہ بلایا, سب کچھ کیا میں نے, $5,000 خرچ کر دیے اور میں نے ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنائی. میں نے کہا ایکسپرٹس کا ہے, دیکھو پہلے تو وہاں 5 ہو جائے گا اور 7 ہو جائے گا, 6 مہینے کے بعد اتنا ہوگا اور 6 مہینے کے بعد یہ بولو سا مگر بارش نہ ہوئی. ٹھیک ہے مگر یہ ہوا کہ وہ بھاگ گیا. ٹھیک ہے یہ ہوا مگر اب کچھ بھی نہیں ہوا, وہی ہوا جو خدا چاہتا تھا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ. تو اے میرے جوانوں, خدا کو اس وقت اپنی ایکسپیرئنس میں دیکھو. God is known by experience, by self-experience. تو کیا ہوگا؟ حضرت امام الحق ناطق جعفر الصادق سلام اللہ علیہ بیٹھے ہیں جگہ پہ اور ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ خدا ہے, اس کی کیا دلیل آپ پیش کریں. چونکہ مولا جانتے تھے کہ یہ دریا میں سفر کرتا ہے ہمیشہ, تو کہا تو دریا میں سفر کرتا ہے, کہاں کشتیاں لے جاتا ہے, کہاں پر کبھی جہاز میں کوئی طوفان, دریا کے طوفان کی وجہ سے کوئی گڑبڑ, کوئی تکلیف ہوئی ہے. کہا ہاں مولا, 2 سفر پہلے جب میں جا رہا تھا تو سمندر میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہوا اور ایک کشتی ٹوٹ گئی, اور بادبان کی کشتی تو سارے سیلز جو ہیں وہ بھی نکل چکے اور تختے الگ الگ ہو گئے. مولانا فرمایا کہ کیا ہوا؟ رات کا اندھیرا تھا اور میں ایک تختے پر بیٹھا تھا, جہاز میرے سامنے پورا ڈوب کے ختم ہوا, میں اس تختے پر اور دریا کی موجوں پر سوار, کہاں جا رہا ہوں مجھے خبر نہیں. اس وقت امام نے کہا تو کیا خیال آیا؟ کہا خیال یہ آیا کہ آج میرا کوئی مددگار نہیں, مگر دل یہ کہتا تھا کہ اگر ایک پاور چاہے تو مجھے بچا سکتا ہے. مولا نے کہا جس پاور کی طرف دل گواہی دے وہی خدا. زمین انسان کا پکارے کہ میرا کوئی نہیں, دوست نہیں ہے, باپ نہیں, کوئی نہیں, ڈوب رہا ہوں میں. یہ دریا کی شرط تھوڑی ہے, سکتا ہے دریا کی تو ایک مثال ہے. میں آج سکسیسفل بزنس مین ہوں, گر رہا ہوں تو شاعر ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جب انسان کا سایہ, شیڈو کب ساتھ دیتا ہے؟ آفتاب ہو تو ساتھ دیتا ہے, اندھیرے میں ساتھ دیتا ہے. بھائی سورج ہو تو سایہ ہوتا ہے, اندھیرے میں سایہ ہوتا ہے. تو اندھیرا جب ہوتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تو جب ختم ہوئی دولت تو اب جتنے چوسنے والے تھے وہ بھی بھاگ گئے. کوئی نہیں, نہ دوست نہ احباب نہ کوئی. اب کیا ہوا؟ اکیلے ہیں, مصیبت آئی ہم اکیلے ہو گئے. چاہے کوئی بھی مصیبت ہو, کوئی ساتھ نہیں. اس وقت جب زمین کوئی بھی ساتھ دیکھے نہ اور پھر بھی پکارے کہ مجھے کوئی بچا سکتا ہے, اور وہ ایک ہی پاور ہے, اگر چاہے تو وہ گواہی جو وٹنس جو ہے وہ وٹنس آف دی کریٹر اینڈ وٹنس آف گاڈ. لہذا میں کہتا ہوں جتنے ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا, ایتھیسٹ وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ, وہ جھوٹے ہوتے. ایک ہندو شاعر تھے فراق گورکھپوری, اردو, کیونکہ اردو ادب کے بھی چاہنے والے بھی بیٹھے ہوں گے, سن لیں. فراق گورکھپوری کہتے ہیں, اردو کے شاعر, وہ ہیں ہندو, مر گئے وہ بھی 3-4 سال پہلے. غرض کے کاٹ دیے زندگی کے دن اے دوست, غرض کے کاٹ دیے زندگی کے دن اے دوست, وہ تیری یاد میں ہو یا تجھے بلانے. کیا بات کہی ہے؟ یعنی وہ تیری یاد میں ہو یا تیرے بلانے میں. یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کو یاد کرنا اور کسی کو بلانا دونوں یاد رکھنا ہے. بھولنا اور چیز ہے, بلانا اور چیز ہے.
یاد رکھنا اور بلانا دونوں حقیقت میں یاد رکھنا ہے. اس لیے جتنا آپ بلانے کی کوشش کریں گے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یاد آ رہا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا وہ محض ایک ایسی یاد کہ جو دل میں ہے اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے اور دل پلٹ پلٹ کے کہے کہ وہ ہے تو بلاتا کیا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں ہے پھر دل کہے کہ ہے. وہ بلانے کی کوشش کرتا ہے. یہ حقیقت. فرانس کا سب سے بڑا ایتھسٹ تھا وولٹیر. اس نے وہ جب جنازہ دیکھا تھا, جنازہ ایتھسٹ ایک نمبر کا, اس نے تو خدا اور خدا کے وجود کی مسخری کی. اتنا اس نے کہا ہے کہ there was no God, we will have to invent one. مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل ایتھسٹ. مگر جب جنازہ دیکھتا تھا تو کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنی ہیٹ اتارتا تھا اور سلام کے لیے سر جھکاتا تھا. کسی نے کہا کہ کمبخت تو ایتھسٹ ہے, جنازہ کیا, مرنا کیا, زندہ ہونا ہے. تو اس نے جو جواب میں بات کہی وہ سنی. اس نے کہا جب جنازہ گزرتا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ when a funeral passes, نہیں, اس نے کہا when God and I meet. اس لیے کہ اس نے یہ کہا دنیا کو کہ مجھے اگر میں شک میں ہوں تو خدا ہے کہ نہیں وہ کہتا ہے, مگر اگر کسی چیز نے مجھے اس بات پر مجبور کیا ہے کہ مانوں کہ ایک قادر ہے, وہ انسان کی موت ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ when God and I meet, جب جنازہ جاتا ہے تو God and I meet, we salute each other but do not talk. اس وقت ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں مگر بات نہیں کرتے. یاد رکھیے میرے دوستو, میری زندگی میں اور میری موت میں خدا, ارے میرے پہلو بدلنے, کروٹ کے بدلنے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, نشست و برخاست میں, بات چیت میں, طور طریق میں, رہن سہن میں خدا, بشرطی کے نظر صاحب. اور اب پوچھ رہے کہ وہ کدھر ہے. ڈاگ ہیمر شو کی ایک ڈائری نکلی جبکہ وہ مرا نہیں. یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل, تو اس کی ڈائری کی پہلی نوٹ یہ ہے کہ دی لانگیسٹ جرنی از دی جرنی ود ان. سب سے بڑا سفر اور لمبا سفر اندرونی سفر ہے. اس خدا کو باہر ڈھونڈنے والے نے کبھی گریبان میں منہ ڈال کے دیکھا نہیں کہ خدا کہاں ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میں رگے گردن سے بھی قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وہ کہاں ڈھونڈتا ہے, ہم تمہاری جگولر وین سے بھی قریب تر ہیں. اللہ اکبر. جب تک یہ یقین راسخ نہ ہو اس وقت تک دین نہیں. نماز پڑھنا اور خدا کے بارے میں شک ہے, حج کو جا رہے ہیں خدا کے بارے میں شک ہے, محرم کی مجلس میں آ رہے ہیں خدا کے بارے میں شک ہے, کما رہے ہیں خدا کے بارے میں شک ہے, اور جس پروردگار کے بارے میں شک ہے اس کے بعد کیا ہے پھر کچھ بھی نہیں. حالانکہ وہ اول حسین کی بنیاد ہے, وہ فاؤنڈیشن. مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک عرب فلسفی فلاسفر آ کے بیٹھے. صاحب اوقات الانوار نے اس کو لکھا ہے. امام علیہ السلام نے نماز ختم کی تو اس نے جو کہ کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, آپ کو سلام, کیا میں ایک مسئلہ پوچھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ضرور, جتنا پوچھنا پوچھنا. کہا مجھے یہ بتا دے کہ خدا کی ایگزسٹنس کی انٹلیکچوئل دلیل کیا, ریشنل, کیونکہ یہ فلاسفر تھا اور مانا ہوا فلسفی تھا. تو اس کے جواب میں مولا نے بھی وہی جواب دیا جو کہ اس کی عقل کے مطابق کچھ فلسفی ہے اور تو بڑا تھنکر ہے اور تو بڑا سمجھدار انسان ہے. میرا ایک جواب سن لے, کیا خدا کا وجود انٹلیکٹ کا سبجیکٹ ہے یا نہیں؟ کیا یہ ریشنالٹی اور ریشنل کا سبجیکٹ ہے؟ اس نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہا نہیں مولا, یہ عقل کا سبجیکٹ نہیں, یہ ضمیر کا ہے. یہ جب ضمیر گواہی دے تو ہے, عقل کے حدیث میں, عقل کے احاطے میں وہ آتا ہی نہیں. اور یہ جواب میں آپ ہی کے منہ سے سن سکتا تھا جو کہ پیغمبر اور پیغمبر کی آنکھ. بہت مشکل ہے
میں اس منزل سے گزر رہا ہوں جہاں پر مشکل ہے کہ لوگ ساتھ دے سکیں، مگر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ڈیلی ایکسپیرینس ہے. میری اس دلیل کو کوئی سمجھے نہ سمجھے، خود آپ کی آواز دل کی ایک نہ ایک دن زندگی میں گواہی دے گی کہ ہے کہ جس کے سامنے سر جھکانا ضروری، چاہے مرد ہیں چاہے عورت. پر جس دن یقین ہو جائے میری ماں بہنوں کو اور میرے بھائیوں کو اور میرے بزرگوں کو اور میرے ان جوان بچوں کو کہ ایک پاور اور حقیقت ہے، اس دن سجدہ کرو گے تو سجدے میں لطف آئے گا، رکوع کرو گے تو رکوع میں لطف آئے گا، دعا کرو گے دعا میں لطف آئے گا، عزاداری میں آؤ گے تو عزاداری میں لطف آئے گا. ہر چیز کے اندر ایک معنویت اور میننگ پیدا ہو جائے گی جب تک خدا کے وجود پر یقین. ختم کیا میں نے اس موضوع کو. ایک شخص ہے جس کا نام کربلا میں مشہور ہے، وہ ہے حر. اور لوگوں نے سمجھا ہی نہیں حر کو. تو جب مسائب پڑھتے ہیں حر کے تو بس یوں ہی کیجول پڑھ لیتے ہیں. مگر میں چاہتا ہوں کہ اس شہید کے متعلق ایک دو باتیں ایسی کہوں کہ جس سے میری زندگی میں درس پیدا ہو. یہ کون تھا؟ یہ کربلا میں آئے اس سے پہلے یہ حر کیا تھے؟ بس یہی حر اپنے لشکر کے کمانڈر، ایک پورے خطے اور اتنے بہادر کہ عمر ابن سعد نے یہ کہا تھا کہ جب تک حر لشکر میں ہے کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. جب تک حر ہے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ حر میرے پاس. اور اتنی تعریف حر کی کرتا تھا عمر ابن سعد. کیوں؟ تاکہ اس کے مورل کو بلند رکھے کہ یہ خوش رہے. دنیا میں جب کسی کو بہت فلیٹر کرتے ہیں تو وہ حق سے ہٹ جاتا ہے. کیونکہ بہت فلیٹر کیا، آپ نے کہا کہ آپ تو ایسے ہیں کہ لاکھوں میں بھی نہیں پائے جاتے، تو بھول جاتا ہے انسان. پھر دنیا کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے انسان. حر کو اتنا فلیٹر کرنے کے بعد اور اتنا بڑا اسٹیٹس دینے کے بعد ساتھ میں امام حسین کو کوفہ کے نزدیک سے کربلا لے آنے والا حر ہے. اور جب حر آیا ہے تو پیاسا تھا اور سارا لشکر اس کا پیاسا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی موجود تھا. اور حضرت عباس سے کہا عباس ان پیاسوں کو پہلے پانی پلا دو اور ان کے گھوڑوں کو اور خچروں کو پانی پلا دو. اور یہاں تک لکھا گیا ہے تاریخ میں کہ ایک پیاسے کو تو مولا نے خود بٹھلا کر مشکیزے کے دہن کو کھول کر پانی پلانا شروع کیا. وہ عرب کتنا پیاسا تھا کہ پیاس کے بارے اس پانی کے مشک کو پکڑ رہا تھا، اور مشک کے پانی کو پکڑنے سے پانی کی روانی کم ہو رہی تھی. مولا کے ہاتھ میں وہ مشک، آپ نے اس کو عربی میں کہا انخر راویہ. چونکہ یہ بنی ہاشم کی عربی تھی وہ سمجھا نہیں، وہ سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں اونٹ کو بٹھلا. راویہ اونٹ کو بھی کہتے ہیں اور پانی کی مشک کو بھی کہتے ہیں. بنو ہاشم کی زبان میں راویہ پانی کی مشک کو کہتے ہیں. آپ نے فرمایا انخر راویہ، اس مشکیزے کو چھوڑ کے اس کو سلا دے. اور وہ یہ سمجھا کہ اونٹ سلا دے، مگر وہ بے تحاشا پانی پیا. تو مولا نے اس کو پھر سمجھایا، کہا بھائی گھبرا نہیں، یہ پانی تیرے لیے ہے، آہستہ پی، ذرا اس مشکیزے کو سلا کے پی تاکہ پانی ٹھیک سے منہ میں آئے، گلے میں اترے نہیں کہ پانی باہر بہتا جائے. یوں ہر ایک کو پلایا. اور پھر حر نے کہا کہ حسین ہمیں حکم ہے کہ ہم تمہیں یہاں کوفہ نہیں آنے دیں گے، ہمارے ساتھ چلو. اور کربلا لے آئے. دوسری محرم سے لے کر 9ویں محرم تک حر کہاں تھے؟ لشکر یزید. 9ویں رات کو جو ریولوشن ہوا وہ میری اور آپ کی زندگی کا عکس ہے. حر جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ آئیڈیل ہے. وہ نمونہ عمل کیوں بیٹھا ایک مرتبہ، اس کا یہ مشہور قول ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پایا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جنت کو چھوڑ کے اگر جہنم کی طرف جانا چاہوں
تو دنیا کی عزت اور دنیا کے نفع اور دنیا کے مال کے لیے جاؤں، اور اگر جنت چاہتا ہوں تو حسین ابن علی کے ساتھ جا کے حق پر قربان ہو جاؤں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے دوستو۔ یہ ٹیسٹ میری اور آپ کی لائف میں آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی ہے؟ کہ ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ایک طرف خدا ہے اور ایک طرف شیطان، ایک طرف جنت ایک طرف جہنم، ایک طرف حسینیت ہے ایک طرف یزیدیت ہے۔ اب ہم جنت اور جہنم کے درمیان میں ہیں۔ اگر خدا پر یقین ہے تو جنت جائیں گے، جہنم نہیں جائیں گے، چاہے کتنا بھی نقصان ہو۔ ایک لیسن بس دوستو، اب ایسا کہیے اور مصیبت کی مراحل کو سنیے اور ساتھ دیجیے جناب حر کو، جناب حر کے ساتھ جناب زینب علیہ السلام کو، فاطمہ زہرا، کہ جب ساری رات حر یہ سوچتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے اور اصحاب اور اعزاء کے خیموں سے بچوں کی رونے کی جب آواز سنتے رہے اور العطش العطش کی آواز آتی رہی، پیاس پیاس، ساری رات حر سوئے، اور جب صبح ہوئی تو حر آہستہ آہستہ فرات کے کنارے نکلے۔ ابھی دن چڑھا نہیں تھا بہت، آفتاب کے طلوع کو کچھ زیادہ وقت بھی نہیں ہوا تھا، کہ دیکھا کہ یزید کے لشکر سے 400 گھوڑوں کو مرہ ابن قیس فرات کے کنارے کھڑے کر کر ان کے ٹاپوں پر پانی بہا رہا ہے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں پانی فرات کا بہا رہا ہے۔ تو حر کھڑے ہوئے اور کہا، مرہ ابھی تو دن چڑھا نہیں، آج گرمی کیسی ہے کہ تو گھوڑوں کے ٹاپوں پر ابھی سے پانی بہاتا ہے؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا، حر گرمی اتنی ہے کہ جانور اپنے پیروں کو زمین پر رکھ نہیں سکتے، اگر میں پانی نہ بہاؤں تو ان ٹاپوں کو وہ زمین پر ٹھہرا نہیں سکے۔ تو اس وقت ایک مرتبہ مڑ کے کہا، مرہ کیا رات بھر تجھ کو یہ آواز العطش اور پیاس کی نہیں سنائی؟ کیا فاطمہ کے لال پر یہ رات جو گزری ہے وہ تجھے نہیں سنائی تھی؟ کیا جانوروں کے لیے پانی ٹاپوں پر بہانے کے لیے موجود ہے اور فاطمہ کی آگ کے لیے پانی موجود نہیں ہے؟ یہ کہہ کر وہ نکلے ہیں وہاں سے، اور یہاں سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی ابو فضل عباس سے کہا، عباس ایک مہمان آ رہا ہے۔ حر جب قریب پہنچے تو اپنے کھولا ہے اور کھول کے اپنے ہاتھوں کو اس سے باندھ کر ہاتھوں کے پیچھے اپنے چہرے کو جھکا کر وہ آگے بڑھے ہیں، اور جب حضرت عباس علیہ السلام نے استقبال کیا ہے تو خود نے کہا، عباس مجھے یوں ہی لے جاؤ کہ میرا منہ جو ہے، چہرہ جو ہے وہ مولا کے سامنے نہ ہو کہ میں شرمندہ ہوں، اگر میں ان کو لاتا نہ تو یہ بچے پیاس کے مارے پریشان نہ ہو۔ آج العطش کی آواز بلند نہ ہوتی، جرم میرا، گناہ میرا، میں حسین کو کیا منہ دکھاؤں؟ اور عباس کو لے کر حور جب آئے ہیں اور حسین ابن علی کے خیمے میں داخل ہوئے ہیں تو حور نے ایک مرتبہ مولا کے قدموں پر اپنے ہاتھ کو گرا دیا اور مولا نے حور کو ایک مرتبہ بلند کیا۔ حور کہا، مولا کیا آپ نے مجھے معاف کیا؟ یہ بچے جو پیاسے ہیں، یہ العطش کی آواز، کیا آپ نے مجھے معاف کیا؟ اور امام نے فرمایا، حور جا، میں نے تجھ کو معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ لشکر میں اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، حسین کے خیمے میں اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، اور جناب زینب نے اللہ اکبر کی آواز سنی۔ فضا سے کہا، فضا کچھ ایسا ہے کہ تمام کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، جا کے دیکھو کوئی خوشی کی بات ہے، کوئی آیا ہے۔ فضا نے آ کے خبر دی، کہا شہزادی حر آئے اور حر نے توبہ کی ہے اور حر کو امام نے بخش دیا۔ اس وقت جناب زینب نے کہا کہ حر سے کہو کہ کچھ فاطمہ کی بیٹی تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تو حر آئے ہیں خیمے کے سامنے،
پردے کے پیچھے سے فضا نے کہا حر جناب زینب سلام کرتی ہے. یہ سننا تھا کہ حر طرف گئے اور کہا کیا زمانہ آیا ہے کہ جن گھروں کی چوکھٹ پر ہم سلام کرتے تھے آج ان کی عورتیں ہم پر ختم. سيعلم الذين ظلموا من آل محمد أي منقلب